हाँ मैम शुरू करिए मैम, रिकॉर्डिंग ऑन है। शुरू करो जी मैम इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ میری دینی بہنوں اور ماؤں، آج کے اس ہفتہ واری درس میں میں نے جس امہات المومنین، جس ام المومنین کا انتخاب کیا ہے وہ ہے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ آج سے پہلے ہم نے 4 ازواج مطہرات کے بارے میں، 4 امہات المومنین کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی ہے۔ آج کے اس ہفتہ واری درس میں 5ویں امہات المومنین جو کہ زینب بنت خزیمہ ہیں، ان کی سیرت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بتانا چاہوں گی۔ انشاءاللہ آپ غور سے سنیں گے اور ان کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتے چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے 2 بیویوں کا نام زینب ہے۔ ایک زینب بنت خزیمہ اور ایک زینب بنت جہش۔ ایک زینب بنت خزیمہ اور ایک زینب بنت جہش ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں بہت ساری خواتین زینب نام کی تھی، اس لیے کہ زینب نام جو ہے مدینے میں کثرت سے رکھا جاتا تھا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کا نام زینب ہے اور ایک بیٹی کا نام زینب ہے اور ایک عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام زینب ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جا کے پوچھئے میرا یہ سوال ہے۔ تو حضرت بلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کیا اور کہا کہ دروازے پر ایک خاتون کھڑی ہیں اور وہ یہ سوال کر رہی ہے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون ہے، یہ کون سی خاتون ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ یہ زینب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ایو الزوانب، زینبیں تو بہت ساری ہیں، تو یہ کون سی زینب ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مدینے میں بہت ساری خواتین کا نام زینب ہے اور اس دور میں، آسلم کے دور میں، دور نبوت میں بہت سارے لوگ جو ہے زینب نام رکھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کا نام زینب ہے اور آج ہم جس ام المومنین کی سیرت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے آج ہم 5ویں نمبر کی بیوی زینب بنت خزیمہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ امہات المومنین میں کچھ کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ معلومات ملتی ہیں، جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، حضرت سیدہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے، اور کچھ ازواج مطہرات کے بارے میں ہمیں بہت ہی کم معلومات ملتی ہیں۔ انہی میں سے ایک زینب بنت خزیمہ بھی ہیں، میمونہ بنت حارث بھی ہیں، جویریہ رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ازواج مطہرات ہیں
جن کی سیرت کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل کریں گے تو ہمیں بہت ہی کم معلومات ہمیں ملتی ہے۔ اب زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہمیں اس لیے بہت کم معلومات ملتی ہے، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے کے بعد بہت ہی کم مدت وہ زندہ رہی۔ ایک روایت کہتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 مہینے رہی اور وہ انتقال کر گئی۔ دوسری روایت کہتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 ماہ رہی اور وہ اس دنیا سے رخصت کر گئی۔ اور ایک تیسری روایت کہتی ہے کہ وہ 8 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی، زندہ رہی اور وہ اس دنیا سے رخصت کر گئی۔ اگر ہم زیادہ سے زیادہ کہیں تو آپ کی ازواجی زندگی میں وہ 8 مہینے زندہ رہی، اگر ہم کم سے کم کہیں تو 2 ماہ آپ کی ازواجی زندگی میں وہ زندہ رہی۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: زینب بنت خزیمہ بن حارث بن عبداللہ بن عمرو بن عبد مناف۔ ان کی فضیلت، اگر ہم ان کی فضیلت کے لیے دیکھیں گے تو ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، جس پر جتنا بھی رشک کیا جائے وہ کم ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ازواج مطہرات کے متعلق ان ازواج مطہرات کو جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف جنتی عورت سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جنتی خاتون ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی۔ سے نبی بنائے جانے سے 13 سال پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرتے ہوئے اہل مکہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آپ سے محبت کا دم بھرنے والے، آپ کو صادق اور امین کہنے والے، سچے اور امین کہنے والے، ماننے والے آپ کے جان کے دشمن بن گئے۔ لیکن بعد ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نبوت کا اعلان سنتے ہی آمنا مصدقنا کہتے ہوئے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ابتدائی مراحل میں جن پاکیزہ نفسوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کا پاکیزہ نفسوں نے اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل کیا، ان میں زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھی۔ تاریخ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غزوہ بدر میں بھی شامل تھی۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، زخمیوں کو پانی پلانا، ان کے لیے کھانا بنانا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا وغیرہ جیسے یہ کام کیا کرتی تھی۔ ان کا لقب ام المساکین تھا، یعنی مسکینوں کی ماں۔ ان کو یہ لقب کیوں ملا؟ اس لیے کہ جب کسی کو کوئی لقب دیا جاتا ہے تو اس کے کئی اہم وجوہات اور اسباب ہوتے ہیں۔ کسی کو کوئی ایسا ہی لقب نہیں دیا جاتا۔ انہیں یہ جو لقب دیا گیا وہ اس بنیاد پر دیا گیا کہ وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کیا کرتی تھی اور ہمیشہ مسکینوں کی جھرمٹ میں رہا کرتی تھی۔ جو کچھ انہیں میسر آتا وہ مسکینوں پر وقف کر دیا کرتی تھی، مسکینوں میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ ان کے امتیازی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ نہایت نرم دل، نرم گفتار، تواضع اختیار کرنے والی، ذرا ذرا سی بات پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے خوف سے رویا کرتی تھی۔ خدا ترسی، رحم دلی ان کے امتیازی اوصاف تھے۔ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر مقدم کرتی تھی، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خود تڑپ اٹھتی، ان کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی اور ہر ممکن کوشش کرتی اور ذرائع عمل میں لاتی، دوسروں کے فائدے کو اپنے فائدے پر ترجیح دیتی۔ عرب اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں ایسی برائیاں اور ایسے رذیل عادتیں پائی جاتی تھی جنہیں عقل سلیم، صحیح عقل رکھنے والا کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ لیکن ان میں ایسے پسندیدہ اخلاق بھی تھے جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جائے۔ ان کے ہیلو، سنائی دے رہا؟
جی میم سنائی دے رہا میم، الحمدللہ۔ ان کے اندر ایسے پسندیدہ اخلاق بھی تھے جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جائے۔ ان کے اخلاق کی ایک صفت کرم اور سخاوت تھی، جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی سخاوت اور اس کے پاس اس اس پر سخت سخاوت کا جوش غالب آ جاتا اور وہ اٹھ کر اپنے مہمان کے لیے اس ایک اونٹنی کو ذبح کر دیتا تھا۔ میم آواز کٹ رہی میم۔ کرم کا نتیجے کو آسان کر میم دیتی تھی، کیونکہ ہاں میم بولیے۔ جی میم آپ کی آواز بہت کٹ رہی میم، بریک ہو رہی۔ اچھا جی اب آ رہی ہے کیا؟ جی میم، جی میم اب آ رہی ہے الحمدللہ۔ اور اسی کرم کا نتیجہ تھا کہ وہ شراب نوشی پر فخر کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ یہ بذات خود کوئی فخر کی چیز ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ کرم اور سخاوت کو آسان کر دیتی تھی، کیونکہ نشے کی حالت میں مال لٹانا، نشے کی حالت میں صدقہ اور خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا انسانی طبیعت پر گرا نہیں گزرتا۔ نشے کی حالت میں مال خرچ کرنا اور زیادہ آسان ہوتا تھا۔ ان کی سخاوت ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ جوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سخاوت اور فیاضی کی ایک راہ ہے، ایک شکل ہے، یہ انہیں جو کچھ نفع حاصل ہوتا نفع کا انکار نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ ان دونوں کا گناہ ان نفع سے بڑھ کر ہے۔ پورے عرب ان کے درمیان یہ لقب پانا یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ جہاں پر کثیر تعداد سخی اور فیاض السلام علیکم ذاکرہ، معافی چاہتی ہوں آپ کو بیچ میں روک رہی ہوں۔ ہیلو، ہاں ہلو ذاکرہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی آواز بہت رک جا رہی ذاکرہ بیچ میں، آپ کہیں ایسی جگہ بیٹھے جہاں نیٹ ورک اچھا رہتا۔ آپ کے واقعات ہم کو کم درمیان میں وقفہ مل رہا۔ اچھا ہاں، یہاں پر نیٹ ورک ساتھ ہے۔ جی جی، اللہ آپ کی مدد کرے، وہ اہم باتیں چھوٹ جا رہی نا، اس لیے مجھے روکنا پڑا، معافی چاہتی ہوں۔ ہیلو، سنائی دے رہا وہ؟ آ رہی تھوڑی تھوڑی آ رہی، پھر بیچ میں رک جا رہا ایسا۔ ہاں یہاں پر تھوڑا نیٹ ورک کا بہت زیادہ پرابلم ہے، تھوڑا نہیں۔ اچھا اچھا، اللہ مدد کرے آپ کی انشاءاللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت خزیمہ
आप शुरुआत में जहाँ थे ना वहीं पे देखिए ना, तो शुरू में अच्छी आ रही थी आवाज, उसके बाद रुक गई। सबको आ रही क्या आवाज? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नहीं आ रही, ब्रेक हो रही आवाज, अभी तो बिल्कुल नहीं आ रही। थोड़ा ज़करिया आप है ना, थोड़ा ये करना, लीव करके ज्वाइन करना। जी जी। क्योंकि मेरे पॉइंट से छूट जा रहे हम लोगों के। जी जी बिल्कुल। हसीना रिकॉर्डिंग रोक दो थोड़ी देर, जाकिरा को एक बार रीजॉइन हो बोलो। जी मैम इंशाल्लाह। जी मैम शुरू करिए। मैम शायद वो फिर से लीव हो गए। नहीं है मैम। एमडी ज़ियाउर रहमान है ना, उनोश ना, ज़ियाउर मैम। हाँ जी जी। हेलो हेलो। जी मैम शुरू करिए मैम। हाँ ठीक है। मजमू ज़वाइद असदुल गाबा में ज़ुहरी के हवाले से ये इबारत मनकूल है कि तज़व्वज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा अल-हिलालिया वहिय उम्मुल मसाकीन सुम्मियत बिज़ालिका लिकसीर इतआमिहा लिल मसाकीन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा अल-हिलालिया से निकाह किया और वह उम्मुल मसाकीन थी। इनका ये नाम मसाकीन को कसरत से खाना खिलाने की वजह से पड़ा था। इमाम इब्न कसीर लिखते हैं कि ये वो खातून है जिसे उम्मुल मसाकीन कहा जा ये वो खातून है जिसे उम्मुल मसाकीन कहा जाता है। मसाकीन पर कसरत से सदक़ात और खैरात, नेकी और एहसान करने की वजह से। हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा इस्लाम कबूल करने से पहले गुरबा और मसाकिन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करती थी, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद इनके इस वस्फ में और ज़्यादा इजाफा हो गया। ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा और इनके अलावा सहाबा और सहाबियात का ये हाल था कि उन्होंने दुनियावी जिंदगी को कभी अहमियत नहीं दी थी, इसलिए कि वो अल्लाह के रास्ते में बेदरिग खर्च करते थे और सखावत का पहलू हमेशा इन पर गालिब रहता था। सौदा बिन्त ज़मा के पास जब अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने इनके पास दिरहम और दिनार से भरी एक थैली खादिम के हाथ इनकी खिदमत में भेजी तो आपने पूछा ये क्या है? बताया गया कि इसमें दिरहम और दीनार है। फरमाया क्या दिरहम और दीनार भी खजूरों की तरह थैलियों में डाले जाते हैं? फिर वो तमाम नकद गुरबा व मसाकीन में बांट दी और अपने पास इनमें से कुछ भी नहीं रखा। इसी तरह अगर हम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत में देखा जाए, अज़वाज मुहतारात में, तो उनका भी यही हाल था।
حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ حضرت اسما یہ دونوں بہنیں ایسی تھی کہ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتی تھی. حضرت عائشہ کی عادت تھی کہ جو کچھ ان کے پاس رقم جمع ہوتی تو اکٹھا اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتی تھی. حضرت اسما کا یہ حال تھا کہ وہ جو کچھ جس وقت بھی ان کے پاس مال آ جاتا اور وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتی تھی. ہیلو جی میم. جی میم بولیے. یہ مساکین اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے بے دریغ قرض بھی لیا کرتی تھی. کون؟ حضرت عائشہ اور اسما رضی اللہ عنہ. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کی مدد کے لیے قرض کیوں لیتی ہیں تو فرمایا جس شخص کی قرض ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتا ہے. میں اللہ تعالیٰ کی اسی اعانت اور مدد کو ڈھونڈتی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں 70,000 درہم اللہ کے راہ میں خرچ کر دیے اور اپنا کپڑا سب کے سامنے جھاڑ دیا جس میں درہم اور دینار بندھے ہوئے تھے. ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام سے 1,00,000 درہم بھیجے. رات سے پہلے سب کے سب اللہ کے راہ میں خرچ کر دیے. اور اس دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا روزہ تھا. خادمہ نے کہا اس میں سے کچھ افطاری کے لیے رکھ لیا ہوتا تو فرمایا تم نے مجھے پہلے یاد کرایا ہوتا. تو کیا ہم میں سے کوئی ایسے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال ایک ساتھ دے دیا جائے یا اچانک بہت ساری رقم ہمارے ہاتھ میں آ جائے پھر ہم اس سے تمام کی تمام رقم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیں؟ ایسا ہمارا ایمان اور ہماری سخاوت ایسا نہیں ہے. ہم نے جو سنا ہے اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سن لیے اور چھوڑ دیا ہے. ہم اس کو بہت معمولی بات سمجھتے ہیں لیکن اگر ہم اس بات کو اپنے آپ پر ڈال کر دیکھیں تو ان کی سخاوت، ان کا ایمان اور انہوں نے دنیا کو کتنی اہمیت دی اور آخرت کو کتنی اہمیت دی، انہوں نے دونوں میں کتنا تفریق رکھا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے بہت زیادہ مال بھیجا. انہوں نے تمام کا تمام مال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تھا. ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا روزہ تھا. ایک مانگنے والی نے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو آپ نے خادمہ کو حکم دیا کہ گھر میں جو روٹی ہے اس کو دے دو. اس نے عرض کی کہ شام کی افطاری کے لیے اس کے سوا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے تلخ لہجے میں ارشاد فرمایا یہ تو اسے کھانے کے لیے دے دو، شام آئی تو دیکھا جائے گا. شام ہونے سے پہلے کسی نے پکا ہوا گوشت بطور تحفہ بھیج دیا. خادمہ نے فرمایا دیکھا یہ تمہاری روٹی سے بہتر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظام کر دیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک رہائشی مکان امیر معاویہ کو فروخت کر دیا. اس کی جو قیمت ملی تھی تمام کی تمام اللہ کی راہ میں خرچ کر دی تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ لاڈ و پیار تھا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول میرا بھی کوئی کنیت اختیار کر دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی کنیت ام عبداللہ رکھا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر جو ہے حضرت اسما بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے عبداللہ بن زبیر سے وہ کتنی زیادہ محبت کرتی تھی. ایک مرتبہ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فیاضی اور دریا دلی کو دیکھ کر کہنے لگے خالہ جان کا ہاتھ کو روکنا پڑے گا. جب آپ کو اس بات کا علم ہوا تو بہت زیادہ ناراض ہوئی. کافی عرصے تک خفا رہی
کہ یہ مجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکے گا؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اس کار خیر سے روکنے والا یہ کون ہو سکتا ہے؟ اسے یہ بات کہنے کی کیسے جرأت ہوئی؟ پھر انہوں نے کئی عرصے تک، کئی دنوں تک ان سے بات نہیں کیا، اور بڑی مشکل سے ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور انہیں معاف کرتے ہوئے انہیں درگزر کر دیا۔ ان کی سخاوت کو، اور ہم ازواج مطہرات کی سخاوت کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک مانگنے والی عورت آئی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے اپنے گود میں ہیلو دوسروں کا مائک بند کر دو حسینہ، ذرا دیکھتے رہو، دلشاد کا ہے دیکھو۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی آپ کی۔ اپنی گود میں دو ننھے آپ بند کرتے وقت ذاکرہ کو بول دینا کہ مائک کھول لو، بول کے سب کا ایک ساتھ بند ہو جاتا ہے نا۔ جی میم جی۔ ذاکرہ آپ اپنا مائک کھول لیجئے، وہ میوٹ ہو گیا آٹومیٹک۔ ہیلو جی آ رہی۔ جی میم آواز آ رہی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ کیا اگر ہمارے پاس اس وقت ہمارے لیے کھانے کے لیے کچھ چیز ہو، کیا ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پورا ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، ہم اتنے زیادہ سخت نہیں، لیکن میم کے پاس نیٹ ورک پرابلم ہے شاید۔ جی اسی طرح جتنی بھی ازواج مطہرات کے بارے میں ہم مطالعہ کریں گے تو ان کے اندر سخاوت کا پہلو غالب تھا۔ یہی نہیں کہ وہ دور تھا جس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، اسماء بنت ابی بکر، طلحہ بن عبید اللہ جیسے ایسے صحابیات ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنے مال، تمام دولت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو ہمارے پاس جتنا بھی مال ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے مال کو، ہم اپنے دنیاوی مال کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے کپڑوں کو، اپنے مکان کو، اپنے کسی بھی چیز کو، اپنے مال و دولت کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو ان تمام مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے۔ اگر ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے تو وہ مال ہمارا ہے۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے تو ہمارا مال وہی ہوگا جو ہم نے کھایا اور پہنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو وہ مال ہمارا ہے، اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے تو وہ مال ہمارا نہیں ہے، ہمیں اس دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ازواج مطہرات کا یہ پہلو تھا کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو کبھی اہمیت نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 9ویں سال، نبوت کا ہجرت کے 9ویں سال جو ہے مدینے میں تو فراوانی آ گئی، اسلام جو ہے ہر طرف پھیلنے لگا اور مال غنیمت بہت زیادہ اکٹھا ہونے لگا۔ تو صحابیات نے، ازواج مطہرات نے اپنے گھریلو اخراجات میں کچھ اضافے کا مطالبہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے اور ان سے 1 مہینے تک علیحدگی اختیار کر لی، ان سے الگ تھلگ رہے۔ پھر اس کے بعد 1 مہینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے کہا
کیا تم دنیا چاہتی ہو یا اللہ اور اس کے رسول چاہتی ہو؟ تو انہوں نے اس وقت کیا جواب دیا؟ تمام ازواج مطہرات نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں۔ اگر وہ چاہتی تو دنیا کو اختیار کر سکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ کر اپنے اخراجات میں اضافہ کر سکتی تھی، اگر وہ چاہتی تو عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے پاس کبھی مال کو نہیں رکھا، اپنے پاس مال و دولت کو اکٹھا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اسی طرح زندگی گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اسی طرح زندگی گزاری جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ اور مسکینوں میں اٹھانا۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسکین تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکین نہیں تھے، لیکن آپ نے مسکینیت کو اختیار کیا تھا، مسکین والی زندگی کو اختیار کیا تھا۔ تو آج ہم میں بہت سارے لوگ مسکین بھی ہیں، غریب بھی ہیں، وہ بہت زیادہ تفریق ہے، اونچ نیچ ہمارے درمیان بہت زیادہ ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کی زندگی میں اختیار ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کمی اور بیشی کرے، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں وقف کر دے، اپنے مال و دولت کو اللہ کے راہ میں وقف کر دے، ایک مسکینیت والی زندگی گزارے، تو آج کے اس دور میں بہت ہی کم ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جسے ہم ڈھونڈنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو ہم جو ہے کہ مسکینیت والی زندگی، غربت والی زندگی کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس وہ زندگی نہیں ہے، آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمیں کھانے پینے پہننے کے لیے، ہمارے پاس کھانے سے زیادہ ہمارے پاس مال و دولت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دنیا کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن امہات المومنین اور صحابیات کا حال یہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے خود اپنی زندگی میں غربت کی زندگی کو، مسکینیت والی زندگی کو انہوں نے خود اپنے لیے اختیار کیا تھا۔ ہیلو، اسی طرح زینب بنت خزیمہ ان تمام ایسے ماحول میں تھی جہاں پر پورا عرب جو ہے، جہاں سخاوت بہت زیادہ عام تھا، اس دور میں انہوں نے اس لقب کا پانا، ام المساکین کا لقب پانا، ان کے لیے بہت ہی بڑا ام المومنین کے لیے اس لقب کا ملنا، ان تمام سخاوت والوں کے دور میں، اس سخاوت کے دور میں اس طرح کا لقب پانا ان کے لیے بہت ہی بڑا اعزاز کا بات ہے۔ ان کا یہ لقب ہی ان کے لیے اعزاز، ان کے مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ ان کا پہلا نکاح، زینب بنت خزیمہ کا پہلا نکاح مشہور صحابی رسول عبداللہ بن جہش کے ساتھ ہوا۔ اگرچہ سیرت اور تاریخ کتابوں میں اختلاف ہے، کچھ مورخین نے عبداللہ بن جہش کے علاوہ دوسرے صحابی رسول کا نام لیا ہے، لیکن روایات پر غور کرنے کے بعد، مقابلہ آرائی کے بعد یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کا پہلا نکاح جرنیل صحابی عبداللہ بن جہش کے ساتھ ہوا۔ عبداللہ بن جہش وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں جنہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی، اور پورا جہش خاندان شروع میں ہی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کیا تھا۔ اور یہ جہش خاندان وہ ہے جس میں عظیم المرتبہ صحابیہ حمنہ بنت جہش ہے، زینب بنت جہش ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ہے۔ جرنیل صحابی عبداللہ بن جہش ہے، اور شاعر اسلام ابو احمد بن جہش ہے، اور آپ کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب ہے، اور یہ تمام کے تمام آپ کے پھپھیرے بہن اور بھائی ہیں، اور یہ قریش خاندان سے ہیں۔ تو یہ عظیم المرتبہ صحابی عبداللہ بن جہش غزوہ احد میں زیادہ غم میں مبتلا تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں لینے کے لیے پسند کر لیا، اس طرح انہیں ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ السلام علیکم۔ پر
वालेकुम सलाम। मैम अभी आप जो पॉइंट बोले प्लीज वो रिपीट करिए ना, किसे निकाह में लेने का इरादा किया था? हाँ ठीक है। जब इनके शोहर अब्दुल्ला बिन जहश का इंतकाल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा गम में मुब्तला हो गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने निकाह में लेने के लिए पसंद कर लिया ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा को। इस तरह नबी इन्हें उम्मुल मोमिनीन बनने ओके मैम, का जज़ाकल्लाह खैर। हासिल हुआ। हज़रत हमना बिन्ते जहश के खाविंद दाई रसूल अज़ीमुल मर्तबा सहाबी हज़रत मुसाब बिन उमैर ग़ज़वे उहुद में शहीद हुए। हम तमाम लोग जानते हैं कि बहुत ही मशहूर सहाबी हैं मुसाब बिन उमैर। जब इनका इंतकाल हुआ तो इनके पास, जब ये ग़ज़वे उहुद में शहीद हुए तो इनके पास कफन पहनाने के लिए भी इनके पास कपड़ा नहीं था। जब इनको सर को ढांका जाता तो इनके पैर खुले रह जाते, जब पैर को ढांका जाता तो इनका सर खुला रह जाता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सर के ढांपने का हुक्म दिया और इनके पैरों पर इज़्क़िर नामी घास डालने का हुक्म दिया था। इनको दाई इस्लाम दाई रसूल के ग़ज़वे उहुद में शहीद हुए तो उसने हाय गम कहते हुए लंबी आह भरी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आह भरते हुए देख लिया हमना बिनते जहश को, तो आपने फरमाया बिलाशुबा औरत के दिल में अपने खाविंद के लिए जो मकाम और मर्तबा होता है वो किसी और का नहीं हो सकता। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमना बिनते जहश से कहा तुमने ये कलिमात क्यों कहे? तो हमना बिनते जहश ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह, मुझे इसके बच्चों की यतीम का ख्याल आया तो मेरे दिल से आह निकली। आप मुझ पर नजर करम फरमाए, मेरे हक में दुआ करें कि अल्लाह मुझे सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हक में दुआ की। बाद में इनकी शादी जलीलुल क़द्र सहाबी तलहा बिन अब्दुल्ला से हुई, जिसने इंतहाई हुस्न सुलूक से पेश आते हुए हक़ रिफ़ाक़त अदा किया और उनकी औलाद के साथ इंतहाई शफ़क़त के साथ पेश आए। तो ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा का खाविंद जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, तो ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा का खाविंद अब्दुल्ला बिन जहश जब शहीद हुआ तो इनके दिल पर भी गम के बादल इसी तरह छाए जिस तरह हमना बिन्ते जहश का हाल था। उन्होंने अपना मामला, ज़ैनब बिन्ते जहश ने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करते हुए ज्यादा वक्त इबादत और ज़िक्र इलाही में सर्फ करना शुरू कर दिया। इनके वहम और गुमान में भी नहीं था कि इन्हें अनकरीब वो एजाज मिलने वाला है जिस पर जन्नत की हूरें भी रश्क करेंगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से निकाह का पैगाम मिला तो खुशी की कोई इंतहा न रही। रुए जमीन पर सबसे अकमल रुए जमीन पर सबसे अकमल सबसे आला जात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह रमजान के महीने में किया और इनका महर 400 दिरहम अदा किया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह कब किया है? रमजान के महीने में किया है। तो आज हमारे इस समाज में जो है रमजान के महीने में, सफर के महीने में, मुहर्रम के महीने में निकाह करने को आयब मानते हैं। हमने निकाह, इन महीनों में होने वाले निकाह ज्यादा दिनों तक नहीं रहते। इन दिनों में होने वाले निकाह, इन महीनों में होने वाले निकाह मनहूस साबित होते हैं, ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। हमने दिनों और महीनों को जो है मनहूस बना रखा है। जैसा कि अगर किसी का इंतकाल रमजान के महीने में होता है तो कहते हैं कि ये जन्नती है, इससे अज़ाब कब्र नहीं होगा, इनसे सवाल जवाब नहीं होंगे, ये डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, ये बहुत ही अच्छी मौत है कि रमजान के महीने में हुई है। लेकिन अगर रमजान के महीने में अगर किसी की शादी होती है, मुहर्रम का महीना जिसे अल्लाह ताला ने हुर्मत वाला महीना करार दिया है, सफर का महीना, अगर इन महीनों में हम अपना निकाह करते हैं तो इन महीनों में होने वाले निकाह को मनहूस समझते हैं। अगर कोई मनहूसियत है तो वह खुद अपने जात में, इंसान अपने जात के लिए मनहूस है। अपने आमाल के एतबार से इंसान खुद अपने अंदर जो है मनहूस है। जमाने जाहिलियत में शव्वाल के महीने को मनहूस समझा जाता था,
کہ شوال مہینے میں کوئی نکاح نہیں ہوتا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے اس بات پر ضرب لگاتے ہوئے وہ کہتی ہیں، وہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح جو ہے شوال کے مہینے میں ہوا تھا اور میری رخصتی ہوئی تھی. اب بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو حصہ مجھے ملا ہے وہ ازواج مطہرات میں سے کس کو ملا ہے؟ تو ہم نے جو ہے دنوں اور مہینوں کو جو ہے منحوس بنا رکھا ہے. منحوسیت مہینوں میں نہیں ہے، منحوسیت دنوں میں نہیں ہے، بلکہ منحوسیت کس میں ہے؟ انسان کے خود اپنے اعمال میں، انسان کے خود اپنے آپ کے لیے منحوسیت ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ بس یہ رمضان کا مطلب لوگ جو ہے ان مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں، لیکن ان کے اسلامی مطلب کوئی بھی دن منحوس اور کوئی بھی وقت منحوس نہیں ہے انسان کے لیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح جو ہے زینب بنت خزیمہ سے جو نکاح رمضان کے عین کے مہینے میں کیا تھا اور ان کا مہر جو ہے 400 درہم ادا کیا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ ایک حجرہ تعمیر کیا اور اس طرح یہ ان باکمال عفت معاب پاکیزہ دل اور پاکیزہ سیرت امہات المومنین میں شامل ہوئی. ان کی عظمت اور پاکیزگی کا اعلان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ تعالیٰ تم سے اہل بیت کی گندگی کو ختم کر دینا چاہتا ہے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دینا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ان کی فضیلت کو، ان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں جیسے نہیں ہو، بلکہ تمہارا مقام دوسرے عام لوگوں سے، دوسری عورتوں سے بہت ہی مختلف ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسول کی زوجیت کا جو شرف عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں ایک امتیازی مقام حاصل ہے. رسول کی طرح تم بھی اس امت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہو. تو امہات المومنین، ام المومنین زینب بنت خزیمہ کی فضیلت کے لیے، ان کی اہمیت کے لیے، ان کے امتیازی مقام کے لیے یہی کافی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کی فضیلت کو، ازواج مطہرات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو تمام مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے. یہ ان کا امہات المومنین، ان کا یہ اللہ تعالیٰ نے لقب مقرر کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حرم نبوی میں شامل ہونے والی اس اپنی سہیلی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئی. چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا یہ جانتی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے اپنے حرم نبوی میں شامل کیا ہے. ان دونوں عظیم المرتبہ خواتین نے ایسا ہمدردانہ رویہ اختیار کیا حضرت زینب بنت خزیمہ کے ساتھ کہ جس سے حضرت زینب بنت خزیمہ کا دل کو ٹھنڈک اور سرور حاصل ہوا. لیکن حرم نبوی میں داخل ہوئے 8 ماہ یا 2 ماہ یا 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ آسمان سے انہیں بلاوا آ گیا. اس وقت ان کی عمر 30 سال کی تھی کہ داعی اجل لبیک کہتے ہوئے جنت الفردوس میں جا رہی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی 2 بیویاں فوت ہوئی ہیں. پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور دوسری زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم.
اب آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ اور صحابیات کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اندر کی سخاوت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان تمام کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، جو بے اولاد ہے ان کو نیک اولاد عطا فرمائے، جنہیں اولاد عطا کیا ہے ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی عزت و آبروریزی کی، مال و دولت کی حفاظت فرمائے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آمین و ایاکم۔ جزاک اللہ خیر میم، بہت بہت اچھا سمجھ میں آیا میم۔ شکریہ، جزاک اللہ۔